جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اس وقت موجود ہوں کارسن کرکٹ گراؤنڈ میں، جہاں پہ آج مہمان ہیں ہمارے خواجہ ندیم صاحب، سابقہ صدر لاہور کرکٹ ایسوسی ایشن LRCA۔ کارسن کرکٹ گراؤنڈ میں آپ تشریف لائے ہیں۔ مغل پورہ وائٹس کے نیٹ پر محمد خورشید صاحب نے استقبال کیا ہے خواجہ ندیم صاحب کا۔ یہ بچوں سے شیک ہینڈ کرتے ہوئے خواجہ ندیم صاحب، سابقہ صدر LRCA کرکٹ ایسوسی ایشن خواجہ ندیم صاحب، امپائر رب نواز صاحب ملاقات کر رہے ہیں خواجہ صاحب سے۔ ارشد بھائی، ملک ریاض صاحب، سب دوست خواجہ صاحب کا استقبال کر رہے ہیں۔ سب لوگ خواجہ صاحب سے مل رہے ہیں۔ خواجہ ندیم صاحب بچوں سے شیک ہینڈ کرتے ہوئے، سابقہ صدر لاہور کرکٹ ایسوسی ایشن LRCA خواجہ ندیم صاحب بچوں سے شیک ہینڈ کرتے ہوئے، بچے استقبال کر رہے ہیں، پھولوں کی پتیوں سے آپ کا استقبال کر رہے ہیں خواجہ صاحب کا۔ محمد خورشید صاحب ہمراہ ہیں، دیگر مہمان بھی ہمراہ ہیں۔ کارسن کرکٹ گراؤنڈ لاہور مغل پورہ وائٹس کے نیٹ پر آج مہمان ہیں خواجہ ندیم صاحب۔ مغل پورہ وائٹس کے کوچ محمد خورشید بابا جی کی دعوت پر آپ تشریف لائے۔ اکمل شاہ صاحب نے آپ ملے، رب نواز سے آپ نے ہاتھ ملایا بچوں کے ساتھ۔ عاصم خان صاحب سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ خواجہ ندیم صاحب ایسے نہیں، ادھر آؤ، ایسے تم کھلارا ڈال دیا۔ ملک سرفر صاحب ان کے ہمراہ ہیں خواجہ صاحب کے ساتھ۔ آئیو ایک کرسی اور پھڑ لو، ادھر آؤ بابا، ادھر آؤ یار، رب نواز صاحب، ادھر لائن بنا کے بیٹھ، ادھر منہ کر کے، ادھر آئیو، ادھر سب بچے انج بٹھا دیجیے نا، پیر ادھر ہیں، ادھر آؤ یار، ادھر بیٹھ۔ ملک ریاض صاحب، رب نواز صاحب، جو بڑے ہیں نہیں، بڑے پیچھے کھڑے کراؤ، میرے بچے کا بڑے پیچھے کھڑے، چلو بڑے پیچھے کھڑے ہو۔ خواجہ ندیم صاحب چھوٹے لیجنڈ ننے کرکٹر ہمارے گوہر لیاقت کی آج برتھ ڈے ہے، تو خواجہ صاحب اس لمحے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی۔ گوہر لیاقت کیک کاٹ رہے ہیں، آج ان کی برتھ ڈے ہے۔ یہ چھوٹے لیجنڈ ہیں مغل پورہ وائٹس کرکٹ کلب کے، اور خواجہ صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ پلیٹس آگے کی اور یہ کیک ڈال رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ویل ڈن جی خواجہ صاحب، تھینک یو خواجہ صاحب، تھینک یو۔ بچوں کے ساتھ گروپ فوٹو خواجہ صاحب اور دیگر عہدے داران مختلف کلبز کے۔ محمد خورشید صاحب کی کاوش سے خواجہ صاحب آپ بچوں کے درمیان کارسن کرکٹ گراؤنڈ مغل پورہ وائٹس کے نیٹ پر موجود ہیں۔ بچوں نے استقبال کیا خواجہ ندیم صاحب کا۔ مغل پورہ وائٹس کے پلیئرز اب گروپ فوٹو میں سب شامل ہیں۔ خواجہ ندیم سابقہ صدر LRCA لاہور کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر خواجہ ندیم صاحب ہمراہ ہیں،
اور مغل پورہ وائٹس کے پلیئرز کی یہ گروپ فوٹو ہے، اور تمام صدور جو ہیں مختلف کلبز کے وہ بھی ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں خواجہ صاحب کے۔ محمد خورشید صاحب کی یہ کاوش ہے آج خواجہ صاحب کارسن کرکٹ گراؤنڈ میں مغل پورہ وائٹس کے نیٹ پر تشریف لائے۔ وائٹس کے نیٹ پر چھوٹے بچوں کی تو اب جو سلسلہ چل رہا ہے تو آج میں نے خواجہ صاحب کو بڑا قیمتی وقت نکال کے بیچارے آئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ الفاظ سرور صاحب کہیں، کچھ شارٹ ٹائم ہے، اس کے بعد پھر طارق شاہ صاحب کہیں گے، پھر خواجہ صاحب کہیں گے، اس کے بعد میں بابا خورشید صاحب کا بڑا مشہور ہوں کہ انہوں نے اس فنکشن میں مجھے دعوت دی۔ یہاں پہ مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میرے سب دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ میں خواجہ صاحب کا بڑا مشہور ہوں۔ خواجہ صاحب ہم نے ہمیشہ آپ کے سامنے آ کے آپ کی مخالفت کی، مگر انشاءاللہ اب میں نے کسی کی مخالفت نہیں کری۔ جو سچائی کے ساتھ ہوگا، جو کرکٹ کی پروموشن کے لیے ہوگا، ہم اس کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور مغل پورہ وائٹس کلب کو جیسے بھی میری کوئی ہیلپ، کسی کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہو، میں یہاں پر حاضر ہوں، ہر وقت حاضر ہوں، 24 گھنٹے حاضر ہوں۔ اور ٹائم بھی تھوڑا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں مشکور بابا جی کا انہوں نے بتایا، شکریہ۔ کرکٹ کو لاہور میں چلایا، جو اپنے گھر سے لوگوں کے چولہے جلاتے تھے، 5 سے پیسے دیتے، اور آج تک کسی نے بتایا نہیں کہ میں اس کا گواہ ہوں۔ انہوں نے برے وقت میں لوگوں کا ساتھ دیا، جب کرکٹ میں تھے تب بھی، جب کرکٹ میں نہیں تھے تب بھی۔ تو ایک ایسا انسان ہے جو نہ صرف ایک کرکٹر کے ایڈمنسٹریٹر ہے، لیکن ایک بہت بڑا انسان ہے جس کا ہمیں ہمارے اسلام میں کہا گیا وہ حق ہی ادا کر رہے ہیں۔ کرکٹر کی اور کرکٹ کی خدمت کرنا اور چیز ہے، وہ تو وہ بھی ان کا ایک بہت بڑا اعتماد کا کام ہے، لیکن وہ کرتے کام وہ شاید کسی کو نہیں بتاتے، صرف اللہ کو پتہ یا ان کو پتہ ہے۔ تو میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ان کے دروازے پہ جائے گا، کوئی غریب بچہ جو جینرل ہوگا، کوئی منتظم جو جینرل ہوگا، خواجہ صاحب کے پاس جائے، خواجہ صاحب انشاءاللہ اسے کبھی خالی ہاتھ گھر سے چھوڑیں گے۔ دیکھو یہ سیٹھ آدمی ہے، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے یہ ایک ایسے دولت مند گھرانے سے جن کو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور میں نے کئی آدمی دیکھے، میں خود دیکھے ہیں جو ان کے پاس رہتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، ان کو سب کچھ کہتے ہیں، آج تک بولے جو مرضی کہتے ہیں، خواجہ صاحب نے آج تک ان کے ساتھ ہنستے رہتے ہیں، جو سروس کے پرانے تھے۔ اب دوسری بات جو میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب آپ انشاءاللہ کرکٹ میں آئیں گے، جو پاس میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کو دوبارہ نہیں لائے گا، وہ میں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو آپ سے آبجیکشنز تھی جس کو میں ہمیشہ رد کرتا رہا، جو صفاقہ وغیرہ ہم سب تھے۔ تو ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ونڈ کھا تو کھنڈ کھا، کلا کھا تو گن کی بات نہیں کرتے، ونڈ کھا تو کھنڈ کھا۔ جتنا زیادہ پھیلائیں گے کرکٹ کو اتنا ہی کرکٹ جو پروموٹ کرے گی، جتنا کرکٹ کنفائن کریں گے اتنا ہی کرکٹ جو وہ دب جائے گی۔ میں آج ایک بات کرنے لگا ہوں بابا خورشید صاحب کی، ان کے دیکھیں یہ 4 ٹورنامنٹس کراتے ہیں، ٹرف وکٹ بنائی، سارے سوائے ماڈل ٹاؤن ٹاؤن شپ کے علاوہ یہاں پہ ٹرف وکٹ نہیں، ٹرف پہ کرکٹ دی، معصوم بچوں کو اپنے پاس سے کرکٹ کھلاتے ہیں، اپنے پاس سے پیسے دیتے ہیں۔ میں نے آج نیٹ دیکھا تو مجھے دلی خوشی ہوئی کہ میں نے اتنا ڈسپلن نیٹ بہت کم دیکھا، اتنے کم حالات میں، اتنے نامساعد حالات میں۔ اس بندے نے 5-10 لاکھ روپے لگا کے ٹرف بنائی، یہ نیٹ لگایا، بچوں کو کرکٹ دی۔ میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور میں اپنے قلم سے بھی ان کے لیے لکھتا ہوں، اور میں ان کا دلی طور پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے آج پاکستان میں آج ایک ایسے کرکٹرز پیدا کیے جو ورلڈ کلاس کرکٹر بن رہے ہیں۔ وہ چھوٹا بچہ جس کا مجھے بتایا، جس کا سارے دنیا میں نام آیا ہے، وہ انہی کی پیداوار ہے، گوہر لیاقت۔ تو میں خوش ہوتا ہوں اس بات سے۔ آج میں کھڑا ہوا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں کوئی نرسری میں آیا اور پھولوں کا ایک باغ ہے جس کے اندر میں کھڑا تھا اور میں پھولوں کی خوشبو سونگ رہا تھا ان بچوں کی صورت پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خواجہ صاحب جس طرح آپ نے کرکٹ کی خدمت ہمیشہ کی ہے، ہر دن انسان سیکھتا ہے، ہر دور میں انسان سیکھتا ہے۔ ماضی میں آپ نے سیکھا کچھ وقت ہوتا ہے کہ کچھ دشمنوں نے آپ کا گوشت نوچا، وہ دشمن جو آپ کے ساتھ تھے ان میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ گوشت نوچا۔ اب وہ ماضی والی غلطیاں نہ کریے گا، آپ شریف انسان ہیں، مجھے پتا ہے معاف کر دیتے، میں جانتا ہوں، مجھے سب پتا ہے، آپ کے پاس میں پیار کرتے ہیں، آپ معاف کرتے، لیکن دوست دشمن کی پہچان کر کے چلیے گا۔ اسلام میں منافقت کے خلاف جنگ ہے، اسلام میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کے خلاف جنگ ہے، کوئی آدمی اگر غلط کام کرتا ہے اسے پھانسی اور سزا دی جاتی ہے۔ آپ نے وہی کام کرنا ہے جو ایک اچھا کام ہے، جو کرکٹر کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے۔ آپ کو لوگ یاد رکھتے ہیں، یاد رکھیں گے اور یاد کرتے جائیں گے۔ میں آپ کی طرف سے گواہی دیتا ہوں اس اللہ تعالیٰ سے جو اللہ پاک کی ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے آل اولاد کے صدقے سے، کہ آپ جتنے جینون اور جتنے شریف انسان ہوتا کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کو ووٹ دینا، ووٹ کی امانت دینا، ووٹ کے لیے تقویت دینا ہے،
जो वोट आपका मिलेगा, जो आदमी देगा, वो क्रिकेट और क्रिकेटर्स की खिदमत करेगा। अब मैं दूसरी बात छोटी सी करके जा रहा हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मैंने कहा भी, एक ग्रुप है जो आपने पाला और वो उन्होंने क्रिकेट का खून चूसा लाहौर का, उन्होंने लाहौर के क्रिकेटर्स का कत्ल किया, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने लाहौर के क्रिकेट को बाजार हुस्न में खड़ा कर दिया, हीरा मंडी में खड़ा कर दिया लाहौर के क्रिकेट को। और वो आपके थे, आपने किया, आपके पास आते थे, आप उससे गलत फहमी में उनका वो हो गया, शराफत की वजह से मोहतात रहेगा। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह की ज़ात से कहा कि हमेशा अच्छा रास्ता चूज करिए और अच्छे लोगों को अपना साथी बनाइए। बुरे लोगों को साथी बनाएंगे, बुरे लोग आपके दोस्त होंगे तो आप भी बुरे होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सब लोगों को लेकर जाइए, चलिए, और जो आपके साथ इस बुरे वक्त में साथ है। मलिक सरवर साहब की बात करता हूँ, इन्होंने क्रिकेट की बड़ी खिदमत की, कासन के ग्राउंड इसके लिए गवाह है, इनका खून और पसीना यहाँ रहा है। इकबाल भट्ट साहब बैठे, मलिक साहब बैठे, ये सारे लोग जो है ये क्रिकेटर्स के, ये क्रिकेट और क्रिकेटर्स के ऑर्गेनाइजर नहीं है, बल्कि बच्चों को घरों को पाल रहे हैं, क्रिकेटर्स को एक अच्छा सबक दे रहे हैं। यूनिवर्सल क्लब जो लाहौर की बेस्ट क्लब थी, उसके एजाज भट्ट साहब हैं, मलिक साहब हैं, मोल पर उसके गाजियाबाद ईगल्स के, फिर ये मलिक सरवर साहब हैं, फिर आपके बगल में रब नवाज बैठे और इधर ये सरफराज साहब बैठे हैं। सरफराज साहब की माशाल्लाह माशाल्लाह बात हमेशा ही पॉजिटिव होती, नेगेटिव कभी नहीं सुनी होगी। तो ये हमारे लिए बड़े काबिल इज्जत है। सारे लोगों को मेरे से बहुत बहुत हमारे सुहेल अली साहब बैठे हैं जो क्रिकेट के प्रमोशन के बड़ा अखबार में लिखते हैं। मैं सब बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और ख्वाजा साहब का वादा करिए कि हम ख्वाजा साहब के साथ खबे से खबा मिला के चलेंगे, बाजू के साथ बाजू मिला के चलेंगे। अगर आप होंगे तो ख्वाजा साहब को तक़वियत मिलेगी, ख्वाजा साहब एक बहुत बड़े लीडर बन के उभरेंगे। अगर आप मुनाफत करेंगे तो ख्वाजा साहब के साथ नहीं, आप अपना नुकसान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात अरशद साहब भी बयान कर दें। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को शुक्रिया। बाबा जी आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बाबा जी ने क्लब क्रिकेट के लिए बड़े अच्छे इकदाम किए हैं। पहले नाचगढ़ ग्राउंड में प्रैक्टिस कराते थे, अब इधर ट्रैक बनाई है, बच्चों को अच्छी क्रिकेट फराहम कर रहे हैं। हम तो हमेशा बाबा जी के साथ हैं, मज़ीद जब भी हमें हुक्म करेंगे हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए इनके साथ, साहब के साथ मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। कहूँगा थोड़ी सी वो भी कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका, और ख्वाजा साहब का बहुत शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। और इंशाल्लाह ताला ख्वाजा साहब के साथ हम सब हैं, और इंशाल्लाह ताला ख्वाजा साहब इंशाल्लाह ताला सबके साथ इंसाफ करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं कहूँगा कि ख्वाजा साहब भी कुछ थोड़े से अल्फाज थोड़े नहीं बहुत अल्फाज जो कानून बन रहा है या कोई शक्ल बन रहा है उसके बारे में कुछ अल्फाज। चलो तो बाबा खुर्शीद साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी और बुलाया। और जितने मेरे दोस्त हैं यहाँ पे जो बैठे हुए, मलिक सरवर साहब हैं, एजाज भट्ट साहब हैं, मलिक साहब हैं, सरफराज साहब हैं, अरशद है, और हमारे ये हैं ताहिर शाह साहब हैं, रफ़ीक साहब हैं। इनका बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरा इस्तकबाल ऐसा किया कि मुझे मेरा दिल खुश हो गया है। माशाल्लाह। पहली बात तो ये है कि मेरा सियासत क्रिकेट में करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम लाहौर की क्रिकेट को बेहतर कर सकें। जब भी मैं पहले भी आया था, लेकिन इंसान है ना, इंसान से कुछ गलतियां होती हैं तो कुछ सीखता रहता है। इंसान तो हमेशा गलती करता रहेगा, लेकिन ये निज़ाम है कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी गलतियों से आगे सीख सकें। दूसरा ये बात है कि जितने भी मेरे दोस्त बैठे हुए ना यहाँ पे, हमने एक काम करना है, हमने ये लाहौर की जो क्रिकेट का 2017 के बाद से जो हाल हो गया ना, उस क्रिकेट को हमने बहुत आगे लेके जाना है। मैं तो देखता हूँ ना कि लाहौर का जो है ना वो नाम बैठता जा रहा है। और हम अगर अपने प्लेयर्स देखें तो वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहे किसी भी अच्छी टीम के अंदर, या किसी भी फर्स्ट क्लास टीम की। अभी जो 5-5-6 ये जो 6 टीमें बनी थी, इसमें भी अगर सेंट्रल पंजाब में कितने लड़के आते थे लाहौर के, सबको पता। और ये लोग जो इतनी मेहनत करें, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मलिक सरवर साहब हैं, बाबा खुर्शीद साहब, और जितने ये जो लोग हैं अपनी जेब से पता नहीं कहाँ से पैसे निकाल के और ये इन नेटों पे पैसे लगाते हैं, इन बच्चों को खिलाते हैं, इनको मतलब ये अब कोई खेल कोई इतना आसान या सस्ता तो रह ही नहीं गया। सब खेल जो है ना वो बहुत महंगे हो चुके हैं, लेकिन मुझे इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सब लोगों को। इन्होंने अपनी जेब से इतना पैसा लगा के इन बच्चों को खिलाते हैं। और ये टर्फ विकेट बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये इनकी मेहनत है,
ان کی لگن ہے کہ یہ یہاں تک اس کو لے کے آئیں. دوسرا بات ہے کہ اب جو آگے آنے والا انشاءاللہ جو کرکٹ کا لاہور کے اندر فیوچر ہے، مجھے امید ہے کہ یہ لاہور ریجن دوبارہ بحال انشاءاللہ جلد ہی ہو جائے گا. انٹرم سیٹ اپ آنے والا ہے، لاہور کا انٹرم سیٹ اپ آئے گا. اس میں پہلے لاہور کا انٹرم سیٹ اپ آئے گا، پھر اس کے بعد نیچے زونل کمیٹیاں بنیں گی. ہم دوبارہ سے ان تینوں زونوں کے اوپر چلے گئے. جو پہلی اسکروٹنی ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. ہم وہ جو دوبارہ 2014 یا 15 میں ہماری جو اسکروٹنی کی لسٹ بنی تھی، ہم دوبارہ اس کے اوپر آ گئے ہیں. تو میں نے کرکٹ بورڈ سے یہ خواہش کی ہے کہ ہمارے 132-33 کلب تھے پہلے جو پہلی لسٹ میں تھے. میں نے ان سے کہا ہے کہ جی ہمیں زونوں میں ہمیں 5 یا 6 زونوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے. بلکہ اس لیے کہ جتنا چھوٹا زون ہو اتنی اچھی کرکٹ ہوگی. تو وہ جتنا بڑا زون ہوگا اس میں پھر کرکٹ کا آپ کو پتہ ہے اتنا ہی اس کا پیسہ بھی اتنا زیادہ لگتا ہے، اس کی کوالٹی بھی کرکٹ اتنی رہتی. تو میری خواہش تو یہ ہے کہ ہم اس کو 5 یا 6 زون میں دوبارہ اس کو واپس لے کے جائیں، جو کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ ہو جائے گا. لیکن ابھی فی الحال اس کو ہم سٹارٹ کریں گے. جو انٹرم سیٹ اپ آئے گا وہ 3 زونز کے ساتھ ہی آئے گا. اور انشاءاللہ دیکھیں میرے جتنے بھی زونز ہیں نا، اس دفعہ ہمیں ایک ہو کے لڑنا چاہیے اپنی کرکٹ کے لیے. اس میں کسی کی مخالفت یا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، جو میں نہیں اچھا کوئی اور اچھا اس کو لے کے آئے، میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں. لیکن ہمیں کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور کرکٹ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے اور کرکٹرز کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. اللہ نے بہتری کی ہے کہ دوبارہ ڈپارٹمنٹ بھی بحال ہوئے ہیں. بچوں کی روزی روٹی لگی ہے، کرکٹرز کی روزی روٹی لگی ہے. جو گھروں میں جن کے کھانے بند ہوئے تھے، روزی بند ہوئی تھی، وہ اب دوبارہ وہاں پہ جائے گی. تو یہ کرکٹ کا ایک اچھا نیا دور میں تو دیکھ رہا ہوں آگے. انشاءاللہ اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن یہ دوبارہ دور اچھا شروع ہو جائے گا. باقی میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپس میں ایک مطلب ٹھیک ہے مخالفتیں ہوتی ہیں ضرور ہو، لیکن کرکٹ کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. کرکٹ جو ہے نا وہ آپس کی مخالفت ٹھیک کر رہے ہیں، رکھیں، وہ اپنا پرسنل مسئلہ ہے، لیکن کرکٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. جو کرکٹر اور کرکٹ کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے، آخر میں اسی کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ ہم سارے مل کے چلیں، ہم آگے بہتری کے لیے چلیں. اور مجھے امید ہے، اچھا ایک اور آپ کو خوشخبری سنا دوں، انشاءاللہ انٹرم سیٹ اپ آتا ہے، LCC کی گراؤنڈ بھی انشاءاللہ ہمارے پاس دوبارہ آئے گا. یہ جو لاہور کی جو گراؤنڈ تھی نا، جو لاہور جہاں سے ریکگنائز ہوتا ہے، وہ گراؤنڈ ہم انشاءاللہ میری بات ہوگی بورڈ سے، ہم وہ گراؤنڈ واپس لیں گے انشاءاللہ. تو اور کوئی میرا خیال ہے کہ بات رہ نہیں گئی. لیکن تھوڑی سی بات وہ بھی کر دیں کہ آئندہ کے لیے جو ہے نا 3 ممبر جو جا کے ووٹ ڈالتے تھے، اب وہ جو ووٹنگ ممبر جو ان سے ریپ وغیرہ وہ بھی بات کرنے چاہیے. وہ میں بات کر لوں گا، وہ الیکشن رول ہے. اس میں یہ میری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے کلب ہی پہلے تو ہمارا تھا نا کہ پہلے ریپس بنتے تھے، ریپس جا کے ووٹ ڈالتے تھے. اسی دفعہ ہمارے جو تھے نا وہ پریزیڈنٹ، سیکٹری اور ٹریجرر 9 ووٹ تھے. اب میں کوشش یہ کروں گا یا تو اس کو وہ دوبارہ ایک کمیٹی بن جائے، ووٹ ڈالے، یا کلبوں کے ووٹ پورے ہو جائیں. ان کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اس کو چینج کریں گے. ابھی تو فی الحال انٹرم سیٹ اپ ہے، الیکشن رول بعد میں چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مہربانی، جزاک اللہ.